چلیں ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں، جو اسباب خیر ہم لوگ اسباب ذکر کر رہے تھے. خیر اسباب، وہ بھی ہمارے اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے. اچھا، ایک آپ بہت کیا بڑا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی سبب اگر میں بہت بڑا سبب جو ہے وہ آزادی نسواں ہے. آزادی نسواں، ہاں صحیح بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے نعرے نا آزادی نسواں نہیں، یہ بربادی ہے، ان کی بربادی نسواں سمجھتا ہوں. میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ نعرے ہمارے معاشرے کو دیے گئے. اور ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے. اعتراض آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا، کیونکہ اب ہمارے ہاں آبادی ہے 22 کروڑ کی، تو ظاہر ہے ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو ان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے نا وہ ایک عضو معطل ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیسے نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کو بھی ملک کی ترقی اور قوم کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے ان کو کام میں لایا جائے گا. اسی وجہ سے ہم نے ان کو یہ نئی مغرب کا فلسفہ ہے اس کو انہوں نے لیا ہے کہ ہم اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اچھا، میں پھر یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا معاشرے میں ہمارے ملک میں جتنے بھی مرد ہیں، کیا وہ سارے کے سارے جو ہے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے کہ باصلاحیت لوگ بھی باصلاحیت اس میں ہی ملوث ہو گئے ہیں ایسے، وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی. گریجویٹ لوگ ہوتے ہیں، گریجویٹ لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیور کی اسامی آتی ہے، ڈرائیور کی لوگ اسامی آتی ہے، اس کے لیے درخواستیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیور رکھ لیا جائے، کلرک رکھ لیا جائے. یہ پھر یہاں پہ پھر آپ کی جو دوگلا پن ہے یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی آپ بات کر رہے ہیں عورتوں کو اس میں لانے کی، کاروبار کریں اور ملک کی ترقیات میں حصہ ڈالیں، لیکن یہاں پہ جو مرد بیٹھے ہیں وہ ایسی فالتو بیٹھ رہے ہیں. یہ ایک طرح سے عجیب ہی فلسفہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو جو ہے ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مغرب کی ہی پھیلائی گئی ہے. اگر ہم دیکھ لیں جو ہے ابھی جو ہے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو کرسمس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے علاوہ ویلنٹائن ڈیز منائے جاتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کیا سکھاتا ہے اسلام نے؟ کیا سکھایا ویلنٹائن ڈے کے بارے میں؟ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ اگر ہم سیدھی سادھی بات کریں تو ہے ہی بے حیائی، سیدھی سادھی بے حیائی ہے. اس میں جو ہے فحش کو اور اوریانیوں کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور جو ہے ہمارے معاشرے کو جو ہے ایک غلاظت دی جا رہی ہے اس طرح سے. اب اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اسباب تو بہت سارے ہیں دیکھو بھائی، لیکن اگر ہم لوگ ان اسباب کے حل بیان کر لیں، دیکھیں حل ہونے چاہیے نا، ہر چیز کا ایک حل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جو ابھی بات کی آزادی نسواں کی، جو ہے ان سب چیزوں نے، ان سب چیزوں کی وجہ سے، ایک چیز سن لیں کہ یہ جو ہے نا ہم نے جو اسباب بیان کیے جیسے آزادی نسواں، یہ ان جیسے نعروں کو جو ہے نا ختم کیا جائے اور اس کی جگہ حیا کا کلچر جو ہے وہ مستحکم کیا جائے. حیا کا کلچر، ٹھیک ہے، حیا کا کلچر کس طرح مستحکم ہے کہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں اس کے نام سے جو ہے ایک دن منایا جائے، یا کچھ اس طرح کی تعلیم دی جائے، اس طرح کا تعلیم دی جائے. ظاہر ہے تعلیم دو گی نہیں تو ان کو کہاں سے وہ شعور ملے گا؟ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جب ماں کی گود سے ہوتا ہے تو تربیت شروع ہوتی ہے. جب ماں ہی سب سے پہلے وہ گھر سے باہر ہوگی اور اس کو تربیت نہیں ملے گی اس چیز کی، تو وہ کیسے جو ہے وہ تربیت پا سکے گا اور آگے جا کے پھر حیا کو فروغ دے سکے گا. دوسرا ہے، اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کے علاوہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے، صرف بچوں کی تربیت پر ہی بات نہیں کریں گے ہم لوگ. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے اگر کہیں پہ بھی ان سب چیزوں کی بے حیائی ہوتی ہے، اب دیکھیں بسا اوقات بعض جگہیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اڈا ہے، یہ بے حیائی کا اڈا ہے، جس کو یہ پہلے ان سب چیزوں کو انفرادی طور پہ اگر اصلاح شروع ہو جائے گی. وہ شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب ہم اگر جیسے ہمارے جو ڈسکشن ہے کوئی سن لیتا ہے تو وہ سوچے گا کہ میں کیا کروں، ہمارا کیا کام، عام آدمی ہے. یہ بات صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ صرف اپنی اصلاح کو ابھی سے گرا دیا تو اگر اپنی اصلاح شروع کر دو نا تو پورا معاشرہ جو ہے، پوری اجتماعیت، وہ پہلے انفرادیت ہوتی ہے پھر اجتماعیت ہوتی ہے. اقبال کا فلسفہ خودی جس کو ہم کہتے ہیں، تصور خودی بھی یہی ہے نا کہ فرد کو ملت میں گم ہو جانا چاہیے. اب ہمارے جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کر لوں گا تو کیا ہوگا، اگر تم ہی اگر کر لو نا، سب یہی سوچ کے کر لے تو سارا جو ہے اصلاح معاشرہ جو ہے نا سدھر جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم لوگ قرآن و سنت، ایک چیز ہم بھول گئے میرے خیال میں نا، ہم لباس پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. جس طرح کا لباس عورتیں پہنتی ہیں اور مرد پہنتے ہیں، وہ اس پہ بھی میرے کو ایک شعر یاد آیا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اس کے علاوہ اگر آپ یہی کہتے تو مجھے بھی ایک شعر آیا کہ آج اس کو بتاتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و روا آخر.
اب دیکھیں یہی طاؤس اور رباب یہ سب چیزیں رقص وغیرہ یہ سبھی چیزیں پائی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اور ان کی وجہ سے جو ہے بے حیائی پھیل رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ حل بتا رہے تھے تو ایک اور حل میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم جو ہے جتنا زیادہ قرآن و سنت کو جو ہے عام کریں گے, اس کی تعلیم کو عام کریں گے, تو وہ سب چیزیں یہ بے حیائی کی جو چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی. اب دیکھیں جو ہے قرآن و سنت کو صرف اور صرف محدود کر دیا گیا مدارس مساجد تک بس, اور ان پہ بھی اعتراض کیے جاتے ہیں, ان کو بھی بالکل جائز ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. اب اگر کوئی میڈیا پہ آ کے کوئی بات کرتا ہے, کوئی عالم دین بات کر رہا ہے, وہ دین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس سے کوئی غلط سی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ وہ جو آیا ہے میڈیا پہ کیا اس کا حق نہیں ہے میڈیا پہ آ کے دین پھیلانے کا؟ بھائی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دین اور مذہب جدا کر دیا ہے, حالانکہ دین نے جو ہے ایک پوری طریقہ کار سکھا دیا ہے. اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چینل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے, وہ سیاست ہے, وہ سیاست کی باتیں کرے گا. چینل سے جو باتیں کر رہے ہیں حکومت کی وہ سیاست ہے, وہ دین نہیں ہے. کیا دین نے ہمیں سیاست نہیں سکھائی؟ کیا مدینہ ریاست کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں آج, تو کیا مدینہ ریاست حقیقی مدینہ ریاست جو تھی کیا اس میں سیاست نہیں تھی؟ سیاست تھی نا یار. صحیح بات ہے. اب جو ہے ایک دین نے جو چیزیں سکھا دی ہیں, اب ہم لوگ اسی چینلز میں جو ہے بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اب اگر دین کو اس میں شامل کرا جائے گا اور دین کو جو ہے ایک پورا جو ہے حق دیا جائے گا, تو وہ بے حیائی وہاں سے بھی رک جائے گی اور معاشرے میں جو آج کل کی بدامنی پھیل رہی ہے یہ سب چیزیں ختم ہوں گی. اچھا اب یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو ہر ادارہ اس چیز کا شکار ہے کہ وہ غیر ذمہ داری جو ہے نا وہ, کیونکہ اچھا ایک وہ شعر ہے کہ برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. اس میں ایک بات بتاتا ہوں, الو جو ہے نا الو وہ پتہ ہے بیٹھتا ہے نا جس شاخ پہ, جس درخت پہ بیٹھتا ہے وہ جگہ جو ہے ویران ہوتی ہے, پہلے سے ویران ہوتی ہے, وہ اسی جگہ پہ بیٹھتی ہے. اب ہماری حالت تو اسی کی ہے کہ ہر جو ادارہ ہے ہر پستی کا شکار ہے. تو جتنے بھی الو جب بیٹھ رہا ہے کہ ایک شاخ پہ وہ پہلے سے ویران ہے, تو ہر شاخ پہ جب بیٹھا ہوا تو پھر کیا عالم ہوگا. تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح جو ہے اس اسباب کو دور کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے. تو ہم نے جس طرح پہلے بات کر لی ان میں پھر آگے ایڈ بھی کرتے جائیں کہ ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ حیا کا کلچر جو ہے مستحکم کیا جائے, حجاب کی تعلیم دی جائے بچوں کو. اچھا آپ حجاب کی بات کرتے ہیں تو میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو ہے حجاب پر کچھ تعلیمی ادارے جو ہیں بہت زیادہ سراہتے ہیں یار, اور کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ان پہ حجاب ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے. اب اگر ہم لوگ اس کی مثال, آپ نے آزادی نسواں کی بھی بات کی تھی, میں وہ سب اس کا حل بتا رہا تھا. دیکھیں آزادی نسواں تو ایک طرح سے دی گئی. اب دیکھیں ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ افغانستان میں جو اسلامی حکومت آئی, اسلامی حکومت آنے کے بعد کیا وہاں پہ جو تعلیمی نظام چلا تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. اب دین کو ایک طرح سے شامل کر کے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اب ہم نے جو ہے پچھلے دنوں جو پکچر آئی تھی, ایک تصویر آئی تھی افغانستان کی یونیورسٹی کی, بڑی یونیورسٹی, تو وہاں پہ کس طرح کے جو ہے ایک عورتوں کا جو ہے الگ سے باپردہ نظام, اس میں جو ہے تعلیم تو ہے اپنی جگہ بالکل, لیکن ایک دین کے تقاضوں کو پورا کر کے بے حیائی کو روک کر جو ہے وہ سب چیزیں چلائی جائے, تو یہ ہمارے معاشرے کے جو ہے استحکام کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور بے حیائی بھی رک سکتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تعلیم جو ہے نا بغیر پردے کے ممکن نہیں ہے, پردے کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر آپ غیر شرعی چیزوں کو چھوڑ کر بھی ہر چیز کے ایک دائرہ کار ہے, ان میں آپ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آخری چیز جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, قوانین کا نفاذ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہمارے معاشرے میں, جو نہیں ہو پاتا. جتنے بھی پہلے تو قانون کی تقسیم ہے, امیر غریب کے لیے الگ تقسیم ہے. ایک پچھلے دنوں واقعہ ہوا, اگرچہ وہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن وہ پولیس والا آفیسر تھا, وہ ریٹائر ہے, اس کا جو بیٹے کا قتل ہوا تھا, اور اس نے جو عدالت کے باہر پھر اس کو عدالت لے گیا, چاہتا تو کوئی بدلہ بھی لے سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں عدالت میں جا کے انصاف لوں گا, اور عدالت میں اس کو انصاف نہیں ملا. بعد میں آ کے اس نے خوب ہلہ گلا کیا, باہر جا کے اس نے مطلب بغاوت کا اعلان کیا کہ یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اگر قوانین کا نفاذ نہیں ہوگا, انصاف نہیں ملے گا, تو یہ سب چیزیں تو یہ چیزیں پھر پھیلیں گی. صحیح ہے, آپ قوانین کی بات کر رہے ہیں تو میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو باہر ہمارے نوجوان ہیں, نوکری نہیں دو گے وہ باہر جائیں گے. ظاہر ہے اب انسان کے اندر شہوت کا ایک مادہ بھی تو ہے نا, اگر وہ مال, کیونکہ مال کو نا زینت قرار دیا گیا, مال کو اور بیٹوں کو, تو مال کے ڈاکہ ماریں گے, پھر عورتوں کی عزت پہ بھی ماریں گے, کیونکہ مرد ہے, ایک چیز سے بندہ سرایت کرتا ہے دوسرے گناہ کی طرف. اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اس سے بھی بے حیائی پھیلے گی اور بہت پھیلے گی. آپ اگر قانون کے نفاذ کی بات کر رہے ہیں تو قانون کے نفاذ کی یقیناً بہت ضرورت ہے, اور صرف قانون کے نفاذ ایک قانون کے حد تک نہیں بلکہ معاشرے کے حد تک نہیں,
بلکہ جو ہے ہمارا جو اپنا بے حیائی کو روکنے میں بھی بالکل کردار ادا نہیں کر رہا. آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک ہمارے جو مشہور معروف کرکٹر, ٹیسٹ کرکٹر یاسر شاہ ہے, یاسر شاہ کی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے, اور جو ہے ایک معروف اینکر نے ان کی پوری رپورٹ پڑھی ہے کہ وہ اپنے محلے کے رشتہ دار کی بات ہے, ان کے جو ہے 14 سالہ لڑکی کو جو ہے بہت زیادہ ہراسمنٹ کا ذریعہ بنایا گیا, ان کو جو ہے بہت زیادہ ان سب کا نشانہ. یاسر شاہ کی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ باقاعدہ پتہ نہیں نام کیا اس اینکر کا, میں نام بھول گیا, کرن ناز یا پتہ نہیں کون, ہاں کرن ناز ہی ہیں, جنہوں نے ان سب چیزوں کو جو ہے بتایا یار کہ دیکھو ایک کس طرح معاشرے میں بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے, اور ایک کتنا معروف بندہ ہے وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے, تو معاشرے کا ایک عام بندہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ کتنا گر سکتا ہے. اب اس نے 14 سالہ لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کو کیا کیا دھمکیاں دی ہیں, اور اپنا جو ہے فحاشی کا اور اس سب چیزوں کا جو ہے نا دھمکیاں دی ہیں کہ اس نے فلاں اگر تم نے میرے ساتھ یہ نہ کیا تو میں یہ کر لوں گا, اس طرح کی دھمکیاں دی گئی. اب آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی ہے. یقینی بات ہے کہ ہمیں جو ہے ان سب کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا, اور جو ہے بے حیائی کو روکا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کا ساتھ. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کو جو ہے نا اس پہ عمل کیا جائے. اور آخر میں شعر کہوں گا کہ سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا.